الحمدللہ عزوجل آج رمضان مبارک کی 20ویں شب ہے اور عشرہ مغفرت کی آج آخری رات ہے۔ عشرہ مغفرت بھی دیکھتے دیکھتے ہم سے جدا ہو گیا، دل غم سے نڈال ہوتا جا رہا ہے، رمضان گزرتا جا رہا ہے اور آج کے روزے کے بعد عشرہ جہنم سے آزادی شروع ہوگا، آخری عشرہ۔ تو اس عشرے کو اپنے لیے غنیمت کا ذریعہ جانیے، خوب عبادت کیجیے۔ تو آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ قبل اس سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کل رمضان مبارک کی 21ویں شب ہے اور پہلی طاق رات ہے، تو اس لیے ہم نے یہ سیٹنگ کری ہے کہ کل رمضان مبارک کی 21ویں شب ہے اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کا دورانیہ تھوڑا بڑھا دیں گے اور اس حوالے سے مولا علی کی منقبت دعائیں، مولا علی کی منقبت پیش کی جائے گی اور خصوصی دعائیں کی جائے گی، تو آپ سب نے کل شامل ہونا ہے اسی وقت پر۔ تو آئیے آج کا درس قرآن سماعت کرتے ہیں، اور آج کے درس قرآن کا بہت ہی اہم موضوع کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اور اس وسیلے کی برکت سے یہودیوں کی فتح و نصرت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی، ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ جب قرآن مجید آیا ان کے پاس اور اس سے قبل توریت نازل ہوئی تھی، تو اس کی تصدیق فرماتے ہوئے قرآن نازل آئی، تو کیا ہوا؟ وَقَامُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ وہ یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے قبل یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لے کر وسیلہ مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح کی دعا فرماتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی جی امی جی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما۔ یعنی نبی کریم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ اب یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، میری اور کوئی بات آپ کی نہیں ہے، قرآن بیان فرمایا یہودی فتح مانگتے تھے، قرآن نے فرمایا کہ ان کو فتح پر نصرت حاصل ہوتی تھی اور وہ جیت بھی جاتے تھے۔ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو اس فتح پر نصرت حاصل ہوتی تھی اور وہ جیت جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا، صرف کس وجہ سے وہ اللہ کے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد اس دنیا میں ظاہری طور پر بھی نہیں ہوتی، تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کوئی دعا مانگے تو اس کی حاجت روائی ہوتی تھی، مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ تو نبی کریم کے وسیلے سے ہم بھی دعا مانگا کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف لائے ان کے پاس تو جانا پہچانا تو اس سے منکر ہو بیٹھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، جبکہ یہ نبی کریم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، نبی کریم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے منکر ہو بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ جب ان کے پاس تو نبی جانا پہچانا آیا تو اس سے منکر ہو بیٹھے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ آگے فرمایا سمجھ کرو بھی انفسہم، کسی برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو گئے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس کی جنن کے کہ اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہے فضل فرماتا ہے۔ اب یہ منکر کیوں ہے؟ ان کو جنن یہ تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ خواہش یہ کیا تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو ملے، جبکہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو نہیں ملا، بنی اسماعیل نوازے گئے۔ تو اس حسد سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کتنی بری جانوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہے فضل فرماتا ہے، من عبادی، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے اپنا انعام فرماتا ہے۔ وباءوا بغضب علی غضب، تو غضب کے غضب پر سزاوار ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے یہ منکر ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور یہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن فرماتا ہے ان کے بارے میں اس مقام پہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ پچھلی ویڈیوز میں سن چکے ہیں، پچھلے بیانات میں سمجھے کافر ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اللہ کے وہ کافر ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو آج کا ہم نے یہ درس قرآن سماعت کیا اور اس کے اندر سے ایک بات بہت اہم نکتا ہم نے یہ پتہ لگایا کہ قرآن مجید نے جو بتایا کہ نبی کریم کے وسیلے سے دعا مانگی ان پر فتح ہوئی، تو ہم بھی نبی کریم سے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیرے نبی محبوب علیہ السلام کے وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ہمیں قرآن مجید کی محبت الفضل عطا فرما، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَعَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یاد رہے کل کا پروگرام لازمی دیکھنا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔